چلیں آج بات کرتے ہیں اونٹاریو میں دیہی جائیداد خریدنے پر۔ یہ ایک ایسا خواب ہے جو بہت سے لوگ دیکھتے ہیں۔ بالکل۔ ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ کی کچھ سرکاری تربیتی دستاویزات ہے اور ہمارا مقصد ہے کہ اس پورے عمل کو تھوڑا آسان کر کے سمجھیں، خاص طور پر وہ باتیں جو اکثر نظر انداز ہو جاتی ہے۔ اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ دیہی جائیداد خریدنا صرف شہر سے دور ایک گھر خریدنا نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ ایک پورا طرز زندگی اپنانے جیسا ہے جس کے اپنے اصول و ضوابط ہیں، اور یہ اصول ہر چیز پر لاگو ہوتے ہیں، زمین کے نیچے پانی کے نظام سے لے کر جھیل کے کنارے تک۔ اچھا، تو لوگ دیہی زندگی کی طرف آتے کیوں ہیں؟ ظاہر ہے سکون کے لیے، فطرت کے قریب رہنے کے لیے، لیکن دیہی جائیداد تو ایک بہت وسیع اصطلاح ہے، اس کی بھی تو مختلف قسمیں ہوتی ہوں گی۔ جی ہاں، بالکل، اور ہر قسم کی اپنی الگ ترجیحات اور چیلنجز ہوتے ہیں۔ بنیادی طور پر ہم انہیں 5 اقسام میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پہلی ہے دیہی رہائشی گھر، مطلب جہاں لوگ سال بھر رہتے ہیں۔ پھر ہے موسمی کاٹیجز، جو گرمیوں میں استعمال ہوتے ہیں۔ جی۔ تیسری اور سب سے زیادہ مقبول واٹر فرنٹ پراپرٹیز، پھر ہابی فارمز، اور آخر میں خالی دیہی پلاٹس۔ ٹھیک ہے، تو سال بھر کی رہائش والے گھروں سے شروع کرتے ہیں۔ یہ تو کافی سیدھا سادہ معاملہ لگتا ہے نا؟ شہر کے گھر جیسا ہی، بس کھلی جگہ پر۔ بظاہر تو ایسا ہی لگتا ہے، ہاں، لیکن اصل فرق سروسز کا ہے۔ سروسز مطلب؟ شہر میں آپ کو پانی، بجلی، انٹرنیٹ، یہ سب چیزیں بس مل جاتی ہیں، آپ ان کے بارے میں سوچتے بھی نہیں۔ دیہی علاقوں میں یہ سب سے بڑے سوالات ہیں۔ اچھا۔ کیا سردیوں میں برف باری کے بعد آپ کی سڑک صاف ہوگی؟ یا یہ ایک نجی سڑک ہے جس کی ذمہ داری آپ اور آپ کے پڑوسیوں پر ہے؟ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اور انٹرنیٹ، گھر سے کام کرنے کے لیے تیز رفتار انٹرنیٹ ہے؟ اسکول بس آتی ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو زندگی کے معیار پر بہت گہرا اثر ڈالتے ہیں۔ اور موسمی کاٹیجز کا کیا؟ لوگ اکثر انہیں خرید کر سال بھر کی رہائش میں بدلنے کا خواب دیکھتے ہیں۔ جی، ایک بہت عام خواب ہے اور اکثر ایک بہت مہنگا جال بھی ثابت ہوتا ہے۔ مہنگا جال؟ جی، ایک موسمی کاٹیج کو سردیوں کے قابل بنانا صرف ایک ہیٹر لگانے سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں دیواروں، چھت اور فرش کی مکمل موصلیت یعنی انسولیشن کروانی پڑتی ہے۔ اور کھڑکیاں بھی؟ بالکل، پرانی سنگل پین کھڑکیوں کو ڈبل پین سے بدلنا پڑتا ہے، اور سب سے اہم، پانی کا نظام، اسے ٹھنڈ سے جمنے سے بچانے کے لیے مکمل طور پر اپ گریڈ کرنا پڑتا ہے۔ تو مطلب یہ بظاہر سستی ڈیل بعد میں بہت مہنگی پڑ سکتی ہے نا؟ بہت عام بات ہے۔ کئی بار رینوویشن کا خرچ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ اس سے بہتر ہوتا کہ شروع سے ہی ایک سال بھر کا گھر خرید لیا جاتا۔ سمجھ گئی۔ اب واٹر فرنٹ پراپرٹیز کی بات کرتے ہیں، جو سب کی خواہش ہوتی ہیں۔ ان کی قیمت سب سے زیادہ ہوتی ہے اور ان پر پابندیاں بھی اتنی ہی سخت ہوتی ہیں۔ اچھا، کس قسم کی پابندیاں؟ جھیل یا دریا کے کنارے کوئی بھی تعمیر، چاہے وہ ایک چھوٹی سی گودی یعنی ڈاک ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے مقامی میونسپیلٹی اور کنزرویشن اتھارٹی سے اجازت لینی پڑتی ہے۔ او، اور وہ پانی کے معیار اور قدرتی ماحول کے تحفظ کے لیے بہت سخت قوانین رکھتے ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے ساحل پر ریت تک نہیں ڈال سکتے۔ واہ۔ اچھا، اب آتے ہیں ہابی فارمز پر۔ یہ نام سن کر تو ذہن میں ایک بڑی پرسکون تصویر آتی ہے۔ بالکل، چند مرغیاں، ایک چھوٹا سا سبزیوں کا باغ، اور یہ بہت اچھا طرز زندگی ہو سکتا ہے۔ لیکن یہاں بھی قوانین ہیں۔ زمین کے استعمال کے قوانین یعنی زوننگ بائی لاز بہت اہم ہیں۔ جیسے کہ؟ مثلاً آپ کتنے جانور رکھ سکتے ہیں، یہ ہر میونسپیلٹی میں مختلف ہوتا ہے۔ کچھ جگہوں پر آپ 2 گھوڑے رکھ سکتے ہیں، کچھ پر ایک بھی نہیں۔ اور اگر کوئی اپنی پیداوار بیچنا چاہے تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ کیا آپ کی زمین پر تجارتی سرگرمیوں کی اجازت ہے یا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور آخری قسم، خالی پلاٹ۔ یہ تو ایک صاف کینوس کی طرح لگتا ہے۔ ہاں، لیکن یہ کینوس کچھ شرائط کے ساتھ آتا ہے۔ خالی پلاٹ خریدنا دراصل یہ اجازت ناموں کا کھیل ہے۔ مطلب؟ سب سے بڑا ڈراؤنا خواب یہ ہے کہ آپ ایک خوبصورت پلاٹ خریدیں اور بعد میں پتہ چلے کہ ماحولیاتی تحفظات کی وجہ سے آپ کو وہاں تعمیر کی اجازت ہی نہیں مل سکتی۔ او خدایا! یا شاید وہاں سیپٹک سسٹم لگانا ممکن ہی نہ ہو۔ تو یہ صرف زمین کا ٹکڑا نہیں، بلکہ امکانات اور پابندیوں کا ایک پیکج ہے۔ یہ تو بہت اہم معلومات ہے، لیکن یہ تو صرف وہ چیزیں ہیں جو نظر آتی ہیں۔ مجھے لگتا ہے اصل کہانی تو زمین کے نیچے ہے۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا۔
دیہی جائیداد کا اصل امتحان زمین کے نیچے ہی ہوتا ہے۔ جہاں شہر کی طرح پائپ لائنیں نہیں ہوتی؟ جی، یہاں دو نظام ہیں جو شہری زندگی میں نظر نہیں آتے: سیپٹک سسٹم اور پانی کا کنواں۔ سیپٹک سسٹم، اسے تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں، یہ ہے کیا؟ یہ آپ کا ذاتی سیوریج ٹریٹمنٹ پلانٹ ہے۔ ذاتی ٹریٹمنٹ پلانٹ؟ جی، جو سب سے عام سسٹم ہے اسے کلاس 4 کہتے ہیں۔ کلاس 4، ٹھیک ہے۔ اس کے دو اہم حصے ہوتے ہیں، ایک بڑا زیر زمین ٹینک اور ایک لیچنگ بیڈ۔ اور یہ کام کیسے کرتا ہے؟ گھر کا سارا فضلہ، کچن سے لے کر باتھ روم تک، پہلے ٹینک میں جاتا ہے۔ وہاں ٹھوس حصہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور بیکٹیریا اسے توڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور جو مایا حصہ ہے؟ وہ مایا حصہ، جسے ایفلوئنٹ کہتے ہیں، ٹینک سے نکل کر پائپوں کے ایک جال یعنی لیچنگ بیڈ میں چلا جاتا ہے۔ یہ پائپ زمین میں آہستہ آہستہ پانی چھوڑتے ہیں، جہاں مٹی اسے قدرتی طور پر صاف کر دیتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ زمین کی قسم بہت اہم ہوگی۔ اگر زمین پتھریلی ہو تو؟ انتہائی اہم۔ سسٹم لگانے سے پہلے پرکولیشن ٹیسٹ کیا جاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ پانی کتنی تیزی سے جذب ہوتا ہے۔ اور ایک اور دلچسپ بات آپ نے بتائی تھی کہ سسٹم کا سائز بیڈ رومز کی تعداد پر منحصر ہوتا ہے؟ جی، رہنے والوں کی تعداد پر نہیں۔ قانون کے مطابق ہر بیڈ روم کا مطلب 2 افراد ہیں۔ تو اگر 2 بیڈ روم کا کاٹیج ہو تو سسٹم 4 افراد کے لیے ڈیزائن ہوگا، چاہے وہاں صرف ایک جوڑا ہی کیوں نہ رہتا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ مستقبل میں گھر بیچا جا سکتا ہے اور نیا مالک شاید ہر بیڈ روم استعمال کرے، اس لیے سسٹم کو گھر کی زیادہ سے زیادہ صلاحیت کے مطابق بنایا جاتا ہے۔ اور اگر یہ سسٹم خراب ہو جائے، اس کی کیا علامات ہوتی ہیں؟ کچھ واضح علامات ہیں، جیسے گھر کے اندر نالیاں بہت آہستہ خالی ہونے لگیں، یا گھر میں یا باہر گٹر جیسی بو آنے لگے۔ اور سب سے واضح نشانی؟ سیپٹک بیڈ کے اوپر گھاس کا غیر معمولی طور پر ہرا بھرا اور نم ہونا، یعنی اگر لان کا ایک حصہ باقی سے زیادہ ہرا ہے تو یہ خوشی کی نہیں بلکہ تشویش کی بات ہے۔ اچھا، یہ نشانی ہے کہ پانی ٹھیک سے جذب نہیں ہو رہا اور سطح پر آ رہا ہے، اور اس کی مرمت ہزاروں ڈالر کا خرچ ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تو ہوا گندے پانی کو ٹھکانے لگانے کا نظام۔ اب صاف پانی حاصل کرنے کی بات کرتے ہیں۔ جی، یہاں آپ کا اپنا پانی کا ذریعہ ہوتا ہے، جو زیادہ تر کنواں ہوتا ہے۔ کچھ بہت پرانے کاٹیجز میں پانی براہ راست جھیل سے بھی پمپ کیا جاتا ہے، لیکن اس میں آلودگی کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ تو کنووں میں بھی قسمیں ہوتی ہیں؟ ہاں، 2 قسمیں عام ہیں: پرانے ڈگ ویلز مطلب کھودے ہوئے کنویں، اور جدید ڈرلڈ ویلز۔ ان میں کیا فرق ہے؟ ڈگ ویلز کم گہرے ہوتے ہیں اور سطحی پانی پر انحصار کرتے ہیں، اس لیے ان میں آلودگی آسانی سے شامل ہو سکتی ہے۔ اور ڈرلڈ ویلز؟ وہ بہت گہرے کھودے جاتے ہیں، اکثر سینکڑوں فیٹ، اور یہ چٹانوں کے نیچے پانی کے محفوظ ذخائر تک پہنچتے ہیں۔ یہ پانی بہت صاف اور محفوظ سمجھا جاتا ہے۔ میں نے شیڈ ویلز یعنی مشترکہ کنووں کے بارے میں بھی سنا ہے۔ یہ تو ایک اچھا آئیڈیا لگتا ہے، خرچہ بڑھ جاتا ہے۔ آئیڈیا اچھا ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بن سکتا ہے اگر اس کا کوئی تحریری معاہدہ نہ ہو۔ اچھا، کیسے؟ مجھے ایک کیس یاد ہے جہاں 2 پڑوسیوں میں شدید جھگڑا ہو گیا کیونکہ ایک نے اپنا سوئمنگ پول بھر لیا، جس سے دوسرے کے گھر پانی آنا بند ہو گیا۔ اوہ! بغیر معاہدے کے یہ مسئلہ مہینوں تک چلتا رہا۔ معاہدے میں واضح ہونا چاہیے کہ مرمت کا خرچ کون اور کیسے اٹھائے گا، اور پانی کے استعمال کی حدود کیا ہوں گی۔ تو پانی کا ٹیسٹ کروانا بہت ضروری ہوگا؟ لازمی ہے، اور صرف ایک بار نہیں۔ مقامی پبلک ہیلتھ یونٹ بیکٹیریا کا ٹیسٹ مفت کرتا ہے، لیکن یہ کہانی کا صرف ایک حصہ ہے۔ اور دوسرا حصہ؟ کیمیکلز، جیسے کھیتوں سے آنے والے نائٹریٹس یا قدرتی طور پر موجود بھاری دھاتیں، ان کے لیے آپ کو پرائیویٹ لیب سے ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، اور یہ سال میں کم از کم 2 یا 3 بار کروانا چاہیے۔ یہ کنویں اور سیپٹک سسٹم تو زمین کے نیچے چھپی ہوئی حقیقتیں ہیں۔ کیا زمین کے اوپر بھی ایسی کوئی غیر مرئی لکیریں ہیں جن کا خریدار کو پتہ ہونا چاہیے؟ یہ ایک بہترین سوال ہے، اور اس کا جواب ہے ہاں۔ خاص طور پر واٹر فرنٹ پراپرٹیز پر؟ بالکل، اور سب سے اہم ہے شور روڈ الاؤنس۔ شور روڈ الاؤنس، یہ کیا چیز ہے؟ یہ پانی کے کنارے 66 فٹ چوڑی ایک پٹی ہے جو تاریخی طور پر سڑکوں کے لیے رکھی گئی تھی۔ یہ پٹی حکومت یا میونسپلٹی کی ملکیت ہوتی ہے۔ ایک منٹ، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ میرا خوبصورت واٹر فرنٹ لان جہاں میں بیٹھ کر جھیل کا نظارہ کرتی ہوں، اصل میں میرا ہے ہی نہیں؟ بہت سی صورتوں میں بالکل۔ آپ کی ملکیت اس 66 فیٹ کی سرکاری پٹی پر ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی میرے لان سے گزر سکتا ہے؟
تکنیکی طور پر ہاں، عوام اس پٹی کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس سے رائپیرین رائٹس یعنی آبی حقوق کا تصور جڑا ہے۔ اگر آپ ساحل کے مالک نہیں ہیں تو قانونی طور پر آپ کو پانی تک براہ راست رسائی کا حق نہیں ہے۔ یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ لوگ تو اس پٹی پر ڈاکس، بوٹ ہاؤسز اور نہ جانے کیا کیا بنا لیتے ہیں۔ اور یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اگر آپ نے اپنی گودی یا کاٹیج کا کچھ حصہ اس غیر ملکیتی زمین پر تعمیر کر لیا ہے تو آپ قانونی طور پر ایک بڑی مشکل میں ہیں۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ میونسپیلٹی آپ سے اسے ہٹانے کا کہہ سکتی ہے یا آپ کو وہ زمین خریدنے پر مجبور کر سکتی ہے، جو ایک طویل اور مہنگا عمل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک تازہ اور مصدقہ سروے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ تو ہوئی قانونی حدود، لیکن دیہی علاقوں میں آپ کے پڑوسی صرف انسان نہیں ہوتے، کبھی کبھی آپ کا پڑوسی ایک بہت بڑا فارم ہوتا ہے۔ جی، اور اس کے بھی اپنے اصول ہیں۔ یہاں فارمنگ اینڈ فوڈ پروٹیکشن ایکٹ نامی قانون بہت اہم ہے۔ اور یہ قانون کیا کہتا ہے؟ یہ کسانوں کو غیر ضروری شکایت سے بچانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کا بنیادی اصول کھیتی باڑی کا حق یا رائٹ ٹو فارم ہے۔ یعنی شہر سے جانے والا کوئی شخص صبح 5 بجے ٹریکٹر کے شور پر پولیس کو فون نہیں کر سکتا؟ بالکل۔ اگر آپ ایک فارم کے قریب گھر خریدتے ہیں تو آپ کھاد کی بو، ٹریکٹروں کے شور یا فصلوں سے اڑنے والی دھول پر مقدمہ نہیں کر سکتے، بشرطے کہ کسان معمول کے مطابق کام کر رہا ہو۔ جی، قانون کسان کے ساتھ ہے۔ اور جنگلات یا قدرتی علاقوں کے کیا قوانین ہیں؟ کیا میں اپنی زمین پر لگے درخت بھی اپنی مرضی سے نہیں کاٹ سکتی؟ زیادہ تر معاملوں میں نہیں۔ یہاں کنزرویشن اتھارٹیز پانی کے ذرائع کے قریب تعمیرات پر سخت نظر رکھتی ہیں۔ ان کی اجازت کے بغیر آپ وہاں ایک چھوٹا سا شیڈ بھی نہیں بنا سکتے۔ اور اگر میری زمین پر کوئی نایاب جانور یا پرندہ ہو؟ تو انڈینجرڈ اسپیشیز ایکٹ کے تحت آپ کے تعمیراتی منصوبے مکمل طور پر روک سکتے ہیں یا ان میں بڑی تبدیلیاں کرنی پڑ سکتی ہیں۔ اور درختوں کے بارے میں؟ زیادہ تر میونسپیلٹیز میں ٹری کٹنگ کے قوانین ہیں۔ آپ اپنی مرضی سے اپنے جنگلاتی حصے کے تمام درخت نہیں کاٹ سکتے۔ ایک خاص حد سے زیادہ درخت کاٹنے کے لیے اجازت نامے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ دیہی جائیداد کی خریداری شہری جائیداد سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ بہت زیادہ۔ یہ صرف گھر کے بارے میں نہیں، بلکہ سروسز، رسائی، غیر مرئی حدود اور بہت سے منفرد قوانین کے بارے میں ہے۔ ہر قدم پر بہت زیادہ تحقیق اور احتیاط کی ضرورت ہے۔ بالکل۔ اور اسی لیے آخر میں ایک سوچ، دیہی جائیداد خریدنے سے پہلے یہ سوال پوچھنا کہ کیا مجھے یہ گھر پسند ہے، اتنا اہم نہیں جتنا یہ سوال کہ کیا میں اس طرز زندگی کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے۔ یہ صرف جگہ کی تبدیلی نہیں بلکہ ذہنیت کی تبدیلی ہے۔ جی، یہ طرز زندگی خود انحصاری مانگتا ہے۔ جب بجلی جاتی ہے تو کیا آپ جنریٹر چلانے کے لیے تیار ہیں؟ جب کنویں کا پمپ خراب ہوتا ہے تو کیا آپ کے پاس کسی پلمبر کا نمبر ہے؟ صحیح بات ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر سامعین کے لیے خیال چھوڑ جاتا ہوں، اس پر غور کریں۔ جی؟ آپ کے گھر تک آنے والی ایک خوبصورت پرسکون نجی سڑک ہے جسے آپ اور آپ کے چند پڑوسی مل کر مینٹین کرتے ہیں۔ موسم بہار کے ایک شدید طوفان میں اس سڑک کا ایک بڑا حصہ بہہ جاتا ہے۔ اس کی مرمت کا تخمینہ $10,000 ہے، جو آپ سب کو مل کر اٹھانا ہے۔ اب اس پرسکون دیہی راستے کے بارے میں آپ کا نظریہ کیسے بدلے گا؟